السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طیب سیف۔ وومن ڈے آیا، آ کے گزر گیا، بہت ساری باتیں ہوئیں، بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے اظہار خیال کیا۔ کسی نے کہا کہ خواتین کی کامیابیوں کو گنوانے کے لیے ایک دن ناکافی ہے، کسی نے اس کو مردوں کے خلاف ایک جنگ قرار دیا، اور کچھ لوگوں نے اس کو خواتین کی آزادی کے نام کے ساتھ منسوب کر دیا کہ خواتین اس تمام تر چیزوں کے حوالے سے اپنی آزادی مانگتی ہیں، جبکہ خواتین کہتی ہیں یہ تمام تر الزامات ہیں، ہم صرف اور صرف اپنے حقوق کی بات کرتی ہیں۔ اگر ہم بات کرتے ہیں مذہبی نقطہ نظر سے تو اور لوگ نظر آتے ہیں ہمیں سامنے، قانون کی بات کرتے ہیں، آئین پاکستان کی بات کرتے ہیں تو کچھ اور لوگ سامنے نظر آتے ہیں جو بتا رہے ہوتے ہیں چیزوں کے حوالے سے ہمیں۔ سوشل ایکٹیوسٹ کوئی اور بات کرتے ہیں اور گورنمنٹ کوئی اور بات کرتی ہے۔ سیاسی جماعتوں کے اندر کیا ہو رہا ہے، آخر خواتین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے کہ آخر وومن ڈے کیوں منایا جا رہا ہے، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، خواتین کے اوپر کتنا جو ظلم ہے وہ ہو رہا ہے اور کتنی ان کو حقوق کی آگاہی حاصل ہو رہی ہے ایسے ڈیز کے منانے سے۔ اس وقت کچھ خواتین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ میڈم بتائیے گا، کیا کہتی ہیں آپ آج اس کے دن کے حوالے سے کہ وومن ڈے نے آپ کو کتنی آگاہی دی ہے، اس والے سے بتائیے۔ جی، وومن ڈے صرف 8 مارچ ہی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو کل کا دن گزرا ہے اس میں مثبت اور منفی دونوں پہلو سامنے آئے ہیں۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارا جو مذہب ہے اسلام، وہ سب سے زیادہ خواتین کو حقوق، تحفظ، آزادی وہ فراہم کرتا ہے، یہ کوئی اور دن نہیں کر رہا ہے۔ صرف بات کو سمجھنے کی ہے۔ جب میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب ایک مرد کے لیے کہا گیا ہے کہ کوئی بیٹا اگر اپنی ماں کی طرف دیکھتا ہے تو اسے حج کا ثواب ملتا ہے، اور بہن پر خرچ کرنا بہترین صدقہ ہے، اور اگر کوئی مرد اپنی بیٹی کی بہترین پرورش کرتا ہے، اس کو تعلیم اور تربیت دونوں کا خیال رکھتا ہے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات آپ کی ساری ٹھیک ہو، وہ آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہوگی، لیکن کل کے اگر مردوں کو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ باتیں ہمیں تو پتہ ہی ہیں، یہ ساری باتیں مردوں کو سمجھنی چاہیے کہ کوئی ایک دن نہیں۔ میں بحیثیت خاتون یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ مردوں کو احساس رہے کہ یہ صرف 8 مارچ کا دن عورتوں کا دن نہیں ہے، بلکہ ہر دن عورت کا دن ہے۔ ہر دن ایک مرد نے، ایک باپ نے، ایک بھائی نے، ایک بیٹے نے اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی اور اپنے گھر سے باہر کی عورت کی رسپیکٹ کرنی ہے۔ فروا نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میڈم کیا کہیں گی آپ وومن ڈے کے حوالے سے کہ کتنے رائٹس سے آگاہی ملی ہے آپ کو ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے کہ جو پہلے آپ کو کبھی نہیں ملی تھی؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کیونکہ میں اس سوشل سیکٹر سے جو ہے وہ پچھلے کوئی 10 سال سے وابستہ ہوں، اور ہم کام کر رہے تھے وومن رائٹس کے لیے، تو جو عالمی دن منایا جاتا ہے خواتین کا عالمی دن، تو اگر دیکھا جائے تو ہر گزرتے سال کے ساتھ جو ہے وہ اویئرنیس آ رہی ہے۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں خواتین کے عالمی دن کے، تو اس کو صرف مخصوص اس طرح آزادی کے ساتھ نہیں کر دینا چاہیے۔ آزادی میں اور بیسک رائٹس ملنے میں بہت میرا خیال ہے فرق ہے۔ ہم شاید کیا فرق ہے؟ آزادی کو آپ کیا کہتی ہیں، بیسک رائٹس آپ کس کو کہتی ہیں؟ بیسک رائٹس یہ ہیں کہ خواتین کے لیے جو اپرچونٹیز زیادہ ہونی چاہیے، مطلب اگر وہ گھر سے باہر نکلتی ہیں، کام کرنا چاہتی ہیں یا پڑھائی کے سلسلے میں باہر جاتی ہیں، تو ان کو اس طرح سے جو ہے سامنا نہ کرنا پڑے، جیسے کہ ہراسمنٹ ہے وہ ورک پلیس پہ بہت زیادہ ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد اگر اس کا مقابلہ کیسے کیا جاتا ہے؟ اگر ہراسمنٹ ہوتی ہے ورک پلیس پہ آپ کو تو اس کا سامنا کیسے کیا جاتا ہے؟ اصل میں یہ جو ہے وہ ہماری اویئرنیس نہیں ہے خواتین کو۔ جب وہ گھروں سے باہر نکلتی ہیں اور اگر اس طرح کی کوئی ہراسمنٹ کا ایشو ہوتا ہے تو وہ جب گھر میں واپس آتی ہیں یا بتانا نہیں چاہتی گھر والوں کو، اگر بتاتی ہیں تو ان کو باہر جانے سے روک دیا جاتا ہے، ان کی جو پڑھائی ہے وہ بند کرا دی جاتی ہے، تو اس ڈر کو لیتے ہوئے وہ بتاتی ہی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کو یہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ اگر ہم باہر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو رہا ہے اسکول میں، کالج میں، یا جہاں پہ وہ کام کر رہی ہیں، تو ان کو کیا کرنا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے اویئرنیس کی کمی ہے، اور ابھی اگر میں بات کروں تو بہت زیادہ اویئرنیس آئی بھی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ پہلے تو ہمیں خود ان کو منع کرنا چاہیے۔ ایسا آیا ہے، چلے ٹھیک ہے، مان لیا کہ خواتین کو یہ کرنا چاہیے، خواتین جب یہ کرتی ہیں اس کے بعد بھائی کے رویے میں، والد کے رویے میں، چاچو کے رویے میں یا کسی سربراہ کے رویے میں تبدیلی آئی ہے؟ نہیں یار، مجھے اس کو اسکول سے نہیں ہٹوانا، اس کو کالج سے نہیں ہٹوانا، بلکہ مجھے اگلے کا جا کے منہ کو ٹھپنا ہے، اس کو کہنا ہے کہ نہیں تم اوقات میں رہو، میری بیٹی پڑھے گی۔ تو اس طرح کے معاملات آئے ہیں کہ گھر والوں میں ایکسیپٹنس آئی؟ بالکل ایسا ہے، کیونکہ میں نے ایک پروجیکٹ کیا تھا جس میں ہم فیمیلز کے ساتھ بھی سیشن کر رہے تھے
اور اس کے علاوہ جو ہے ہم لوگ اسی طرح سے مینز اور ینگ بوائز کے ساتھ بھی سیشن کر رہے تھے, جو کہ بھائی بھی تھے, جو کہ فادر بھی تھے, جو کہ ہسبینڈ بھی تھے, تو ان کے ساتھ بھی پیرالل سیشن کر رہے تھے. اسی طرح خواتین کے ساتھ بھی اور بچیوں کے ساتھ بھی کر رہے تھے, تاکہ دونوں طرح سے اویئرنیس ہو, وہ ان کو سپورٹ کریں اس کو. اور اس طرح کی بہت ساری کیس اسٹڈیز میں نے اپنے اس میں دیکھی, کیونکہ میں نے 3 سال کا پروجیکٹ کیا, اور اس میں اس طرح کی بہت ساری کیس اسٹڈیز آئی تھیں کہ انہوں نے الٹا سپورٹ کیا اور بات چیت کی اور اس مسئلے کو حل کیا, نہ کہ بچی کی یا ان کا باہر جانا بند کیا. ہاسٹل کا انوائرمنٹ اچھا نہیں ہوگا, باقی معاملات ہوں گے, شٹل میں جائیں گی, گاڑی میں جائیں گی, وہاں پہ ایشوز ہوں گے. تو اسی وجہ سے بہت ساری فیمیلز کو آگے پڑھنے نہیں دیا جاتا. تو اس میں غلطی کس کی ہے؟ لڑکیوں کو تو کوئی قصور نہیں ہے, کیونکہ وہ آگے پڑھنا چاہتی ہیں, لیکن صرف اس جو ایک انوائرمنٹ ہے اس کی وجہ سے ان کو گھر بیٹھنا پڑتا ہے. انہیں نہیں, مطلب آپ کہہ رہی ہیں کہ لڑکے جو ہیں یا لڑکوں کی ایک جو مردوں کا انوائرمنٹ ہے, جو مردوں کی سوسائٹی ہے, اس کے اندر خواتین کے لیے نرم گوشہ نہیں ہے. جی بالکل, میں یہ نہیں کہتی کہ مطلب سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں, کچھ اچھے بھی, ہمارے بہن ہمارے بھائی بھی ہیں, ہمارے باپ بھی ہیں, لیکن وہ گھر میں کچھ اور سوچ ہوتی ہے, باہر کسی اور نظر سے جاتے ہیں. بالکل, مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کی بہن یا آپ کی ماں ہے, باقی بہنیں بھی آپ کی بہنیں ہونی. بالکل, بہت اعلیٰ بات ہے. جی میڈم, ہمارے ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں اوور آل سوسائٹی کی, خاص طور پہ جب کیسز آتے ہیں, کوئی ایشوز آتے ہیں, تو ایک جو اپلیکیشن دینے کی جگہ ہوتی ہے یا جو کارروائی کرنے کی جگہ ہوتی ہے وہ سرکار ہوتی ہے. تو سرکار اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے کیا کرتی ہے؟ تو سرکاری نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو میڈم کیا کرتے ہیں آپ لوگوں کے پاس, کس طرح کے کیسز آتے ہیں, کس طرح آپ ڈیل کرتی ہیں تمام تر چیزوں کو؟ جی, میں سوشل ویلفیئر آفیسر ہوں ویمن کرائسس سینٹر کی. ادھر خاتون آتی ہے جس پہ ڈومیسٹک وائلنس ہو, جس کو شوہر نے حق مہر نہ دیا ہو, بچے چھین لیے ہو, جہیز چھین لیا ہو, تو وہ پھر ہمارے پاس آتی ہے, سمپل اپلیکیشن دیتی ہیں, تو پھر ہم لیگل کارروائی کرتے ہیں ان کے خلاف. وکیل ہمارے اپنے ہوتے ہیں, فیسز بھی ہم گورنمنٹ ہی دیتی ہے. بس خاتون نے ہمارے پاس صرف اپلیکیشن لے کر آنا ہوتا ہے, پھر اس کو حق مہر بھی دلواتے ہیں ہم. بچے اگر اس نے چھین لیے ہیں تو بچے بھی واپس دلواتے ہیں, جہیز بھی دلواتے ہیں, حق مہر بھی دلواتے ہیں. اس کے علاوہ اگر خاتون صلح کرنا چاہے شوہر کے ساتھ, تو پھر یہ ہے کہ نوٹس اس کے شوہر کو دیا جاتا ہے, اس کو بلایا جاتا ہے, وکیل بھی بیٹھتے ہیں اور ہم بھی بیٹھتے ہیں, پھر ریکنسیلیشن کاؤنسلنگ وغیرہ کر کے صلح کروائی جاتی ہے, اور پھر ایک صلح نامہ باقاعدہ لکھا جاتا ہے. اور اگر گھر جانے کے بعد پھر ہم فالو اپ بھی کرتے ہیں. اگر خدا نخواستہ شوہر نے دوبارہ مار پیٹ کی ہے, اسے گھر سے نکال دیا ہے, ہاں جی, تو پھر دوبارہ سے ہم اس پہ پھر لیگل کارروائی کر دیتے ہیں. ایس ایچ او سے بھی ہمارے رابطے ہوتے ہیں, ہم متعلقہ تھانے پہ بھی ان کو مطلب کہہ دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ خاتون کو تھوڑا سا ہم یہ بھی انفارمیشن وغیرہ دیتے ہیں کہ اگر مار پیٹ کریں اور آپ ہمارے پاس نہ پہنچ سکو تو 15 پہ آپ کال کر کے فوراً بلا لیا کریں. تو اس طرح کافی انفارمیشن وغیرہ دے دی ہم نے. پچھلے 15 سال سے بھاولپور میں ہمارا یہ ادارہ کام کر رہا ہے, اور اب تک تقریباً 4000 کیسز ہم لوگوں نے ڈیل کی ہیں. اس میں طلاق کی شرح کتنی ہے؟ مطلب خواتین آپ کے پاس آتی ہیں اور آگے کہیں کہ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, مجھے خلا چاہیے, یا ہسبینڈ کہہ دیتا ہے آگے کہ میری وائف جو ہے وہ میرے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتی, یا جو بھی معاملات ہیں اس کے, تو وہ کیا چاہتا ہے, تو اس حوالے سے بتائیں. ہماری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ طلاق نہ ہو, لیکن یہ ہمیں ٹریننگ میں بھی یہی سکھایا گیا ہے کہ ہم امپوز نہیں کر سکتے خاتون پہ, اگر کیونکہ وہ جس سیٹ اپ سے یا جس لڑائی جھگڑے سے گزار کے آئی ہے وہ ہمیں نہیں پتہ. اگر خاتون نے کہا ہے کہ میں صلح کی طرف نہیں آ رہی, مجھے لیگل ایڈ ہی دی جائے, میں نے طلاق ہی لینی ہے, تو ہم اس کا کیس دائر کر دیتے ہیں. پھر جب 1-2 پیشیاں ہوتی ہیں, پھر وہ شوہر بھی صلح کی طرف آ جاتا ہے, تو پھر خاتون بھی کہہ دیتی ہے اچھا چلیں ٹھیک ہے میں صلح کر لیتی ہوں, تو پھر وہ صلح ہو جاتی ہے ان میں, یعنی عدالت میں جا کے صلح ہوتی ہے. فرض کیا ہمارے پاس وہ نہیں کرتے صلح, آفس میں بیٹھ کے وہ نہیں کرتے, تو وہ عدالت میں جا کے کر لیتے ہیں. عدالت میں جا کے صلح ہو جاتی ہے. مین کوشش یہی ہوتی ہے کہ صلح کر لی جائے. تو آج ہم نے تمام تر چیزوں کو یہاں پر دیکھا ہے, لیکن بہت ساری باتیں ابھی ہونا باقی ہیں. یہاں پر لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہم موجود ہیں بھاولپور کی وہ تمام خواتین شخصیات جو کہ سیاست کے اندر اپنا نام بنا چکی ہیں اور کافی متحرک بھی ہمیں دکھائی دیتی ہیں. کیونکہ خاص طور پر اگر ہم سمجھتے ہیں کہ فیلڈ کے حوالے سے, تو فیلڈ کی جاب کافی سخت سمجھی جاتی ہے مردوں کے لیے بھی, اور اگر وہی جاب کوئی خاتون سر انجام دے رہی ہو ان کو بھی کافی حد تک مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آخر یہ جو وومن ڈے آیا ہے اور آ کے گزر گیا ہے, یہ وومن ڈے ان خواتین کے لیے کیسا پیغام لے کے آیا ہے؟ کیا ایک امید کا پیغام لے کے آیا ہے, یا یہی بتا رہا تھا کہ آپ کو اپنی سٹرگل ابھی مزید جاری رکھنی ہے تاکہ یہ دن منانے کا جو ایک فیصلہ ہوا تھا وہی نہ ہوتا, کہ خواتین کو ان کے رائٹس اسی حساب سے مل رہے ہوتے؟ اس وقت خواتین بہاولپور کی جو ہیں وہ کیا کہتی ہیں, ان سے جانتے ہیں. جی میڈم, کیا کہتی ہیں آپ؟
کہ خواتین کو ان کے رائٹس مل رہے ہیں, ان کے اسٹرگل جو چل رہی ہے ان کی, وہ کس حد تک پوری ہوئی ہے, اس حوالے سے ہمیں بتائیے گا. دیکھیں جی, آج ہم جس مقام پہ ٹھہرے ہیں, اپنے گھر سے نکلے ہیں, تو ہمیں نہیں پتہ کہ لوگ ہمیں کس طریقے سے دیکھتے ہیں, کس طریقے سے بات کرتے ہیں. یہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. ہم لوگ اس لیے باہر نکلے ہیں کہ ہم جو ہماری عوام ہیں, ہم عورتیں ہیں, ہمارا حقوق مردوں کے برابر ہے. ہم بلکہ مردوں سے زیادہ کام کرتی ہیں. اگر ہمیں گھر سے کوئی مردوں سے زیادہ کیسے کام کرتی ہیں, ہم تھوڑا سا اس کو الیبوریٹ بھی کریں. جی, ہم اس لیے مردوں سے زیادہ کام کرتے ہیں کہ مرد تو ایک قسم کے مزدوری کر کے آ جاتے ہیں. ہم عورتوں کا سہارا بنتی ہیں. جو غریب عورتیں ہوتی ہیں ان کی ہم آواز بنتے ہیں. ان کے لیے کسی چیز کی, ان کے گھر میں بچوں میں کوئی کمی ہوتی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کی یہ کمی پوری کر سکیں. نہیں, لیکن آپ نے کہا نا زیادہ کام کرتی ہیں, مثلاً کیسے کہ آپ کو گھر کے کام بھی کرنے پڑتے ہیں اور باہر کا کام بھی کرنا پڑتا ہے. اس معاملے میں بات کر رہی ہیں یا جسٹ خواتین کی بات کر رہی ہیں کہ ان کے گھروں کے اندر جا کے آپ کی رسائی ہوتی ہے اور وہاں تک کام کرتی ہیں جا کے؟ یہ تو بہت سارے جو مراحل ہیں جو ہمیں پتہ ہوتا ہے. ہم گھر کا کام بھی کر کے جاتے ہیں, ہم ان کے بچے بھی سنبھالتے ہیں, اور ہم جو دوسری غریب عوام ہیں ان کے گھر میں کوئی مسئلے ہوتے ہیں, ان کے بچوں کے لیے کوئی مسئلہ ہوتا ہے, کوئی غریب عورت ہے جس کے لیے کوئی بزنس نہیں ہے, کوئی کام کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے, تو ہم ان کے لیے ہر قسم کی کوشش بھی کرتے ہیں, اور سرکاری اداروں میں جا کے ان کی مدد کے لیے ہم آواز بھی بنتے ہیں. صرف ایک مجھے چھوٹا سا سوال ہے جو آپ سے جاننا ہے کہ یہ جو وومن ڈے آیا ہے, یہ آپ کو کس طرح کی نئی پاور دے کے گیا ہے, یا کوئی آپ کو آگاہی دے کے گیا ہے, یا بس آیا اور گزر گیا؟ نہیں, ہمارے لیے جو وومن ڈے اب بنا ہے نا, پہلے نہیں ہوتا تھا. اسلام میں عورت کے لیے حیا ہے. ہم لوگ نکلے ہیں, اس کو وومن ڈے قرار دے دیا گیا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جو ہماری خواتین کی جتنی عزت ہے ہم اس کو پامال رکھیں. میڈم, آپ کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے؟ کیا واقعی ایسا ہے یا بس یہ بھی عام دنوں کی طرح ایک دن ہے؟ دیکھیں, میں اس چیز پہ بالکل تائید کرتی ہوں کہ یہ دن منانا چاہیے, ایک یاد دہانی کے لیے ہی صحیح, لیکن وومن ڈے جو ہے وہ ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ ماں, بیٹی, بہن کے روپ میں یہ سب رشتے بڑے خوبصورت ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ, لیکن یہ رنگ اس وقت پھیکے پڑ جاتے ہیں جب ایک عورت کو گھر میں انصاف نہیں ملتا, دفتر میں عزت نہیں ملتی, معاشرے میں وہ مقام نہیں ملتا. تو اگر آپ اس دنیا کو, اس ملک کو رنگوں سے بھرنا چاہتے ہیں تو عورت کو انصاف دیں, عورت کو اس کا مقام دیں, اور وہ مقام جو ہمیں 1400 سال پہلے ہمارے اسلام نے ہمیں دے دیا ہے. میم ٹھیک ہے, سمپل سی بات ہے, آپ سیاست کے اندر ہیں, سیاست بڑی بے رحم ہوتی ہے, سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا. تو سیاسی پارٹیاں کس طرح سپورٹ کر رہی ہیں اپنی خواتین کو؟ کیا انہوں نے کوئی ایسا انوائرمنٹ اپنے اندر کریٹ کیا ہے؟ خان صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایسے لوگوں کو سیاست میں لے کے آئے ہیں جو پہلے کبھی بھی نہیں آئے تھے. آپ پاکستان تحریک انصاف سے ہیں, تو آپ سیاست میں آئی, تو کیا چینج محسوس ہوا آپ کو کہ ابھی اور کوشش ہونا باقی ہے, یا ہو چکی جو ہونا تھا ٹھیک ہے, اب سٹیبل ہونا چاہیے؟ نہیں جی, میں اس کی زندہ مثال ہوں. میں عمران خان کی باتیں سن کے, ان کے ویژن کو دیکھ کے میں تحریک انصاف میں آئی, اور جہاں تک مقام کا اور عزت کا تعلق ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ عورت کو اپنے مقام اور عزت خود بنانی پڑتی ہے. جب ایک عورت اپنی لمیٹیشن طے کر کے گھر سے نکلتی ہے, گھر کی دہلیز پار کرتی ہے اور اپنی حدود میں سے کسی کو پار کرنے نہیں دیتی, تو میں نہیں سمجھتی کہ کسی میں جرت ہے کہ وہ اس کے حدود کو پار کرے. تو کچھ میں ہمیں اپنی لمیٹیشنز کی, اپنی حدود کے پاسداری کرنی چاہیے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہماری کیا لمیٹیشن ہے, اور آپ اپنے کچھ اصول ضابطے لے کے چلیں. تو میں نہیں سمجھتی کہ خاتون کسی بھی شعبہ ہے زندگی میں ناکام ہو سکتی ہے یا آگے بڑھنے سے اسے کوئی روک سکتا ہے. دفاتر کے اندر, اسکولوں کے اندر, تعلیمی اداروں کے اندر ایک بات کی جاتی ہے کہ جنسی ہراسانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. خواتین کو ایک آئیڈیل انوائرمنٹ نہیں ملتا جہاں پر وہ فریلی کام کر سکے. کچھ حد تک انہیں چبھتی ہوئی نظروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کیا سیاست میں بھی یہی معاملہ ہوتا ہے؟ جی بالکل ایسا ہوتا ہے. بات وہی آ جاتی ہے کہ اگر آپ اپنی حدود میں رہیں تو ایک حد تک کوئی آپ کو تنگ کر سکتا ہے, اس کے علاوہ نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی مرد آپ کو ابیوز کرتا ہے کسی بھی طریقے سے, تو میں بھی سمجھتی ہوں اس کی کسی نہ کسی حد تک وہ اس کی ماں ذمہ دار ہے, اس کے گھر کا ماحول ذمہ دار ہے. ہم اپنے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ ایک عورت جو ہے اس کی گود سے نسلیں نکلتی ہیں. اگر ہم اپنے اولاد کی اچھی تربیت کریں گے, اپنے بیٹوں کی اچھی تربیت کریں گے, تو میرا خیال ہے کہ منزل ابھی دور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. انشاءاللہ ہمارا معاشرہ بہتری کی طرف جا رہا ہے, اویئرنیس آ رہی ہے, اور ہم ایک اچھے بڑھتے اور پھیلتے پھولتے معاشرے میں انشاءاللہ ہم سانس لیں گے. اچھا میڈم, یہ بتائیں کہ اگر آپ کو کوئی بندہ ساتھ نہیں دے رہا, اگر آپ کسی کو روک رہی ہیں, اس کے باوجود آپ کو مسلسل تنگ کیا جا رہا ہے, ہراس کیا جا رہا ہے, مشکلات کھڑی کی جا رہی ہیں آپ کے لیے,
ایسے شخص کے لیے کیا پیغام ہونا چاہیے یا صبر کا دامن تھام لینا چاہیے؟ جی پہلے تو ہمیں اس کا مقابلہ ڈٹ کے کرنا چاہیے، کیونکہ وہ مرد ہے، ہم عورت ہیں، ہم بھی مردوں سے کم نہیں ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ عورت کو خاص طور پہ صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ مرد سے کیوں کر لینا چاہیے صبر؟ آخر عورت کو ہی صبر کیوں کرنا ہے؟ مرد بھی تو کر سکتے ہیں نا صبر، کہ اس کو بھی کہہ دیا جائے آپ سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جائیں، عورت کیوں کرے؟ دیکھیے ایک مثال تو یہی ہے کہ آپ کا سوال ٹھیک ہے کہ مرد کیوں نہیں صبر کرتا اور عورت کرتی ہے. عورت ہی سب کچھ ہوتی ہے، گھر میں تربیت دینے والی، بچوں کو پالنے والی، بچوں کو سنبھالنے والی. مسئلہ یہ ہے میرا بیٹا کہ اگر ہم اچھا چھوٹی سی مثال دیتے ہیں، شیر ناکام ہے، شیر بادشاہ ہے جنگل کا تو وہ ایک ناکام بادشاہ ہے، کیونکہ شیرنی خوراک لے کے آتی ہے اور شیر اس کو کھاتا ہے اور چنگاڑیں دیتا ہے بڑی بڑی. اسی لیے عورت ہم میں حوصلہ بھی ہے، صبر بھی ہے اور ہمت بھی ہے. جی میڈم یہ بتائیے گا آپ کیا کہنا چاہیں گی سیاست کے حوالے سے، باقی معاملات کے حوالے سے خواتین کو کیا کرنا چاہیے؟ جی خواتین کو ڈٹ کے مقابلہ کرنا چاہیے. جس ٹائم میں سیاست میں آئی تھی آج سے کوئی 15-20 سال پہلے، اس وقت کا یہ ایٹماسفیئر نہیں تھا. ہم نے جو ہرڈلز فیس کی نا، میرا خیال ہے اب وہ نہیں ہے، کیونکہ خواتین نے آ کے اپنے عمل سے، کردار سے یہ بات ثابت کی ہے کہ جو کام کرنے والی خواتین ہے وہ کام کر سکتی ہے، بے شک جیسا بھی ماحول ہو. یہ ڈیپینڈ آپ کے اپنے اوپر کرتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کس طرح اپنے کردار کو پیش کرنا ہے. اور رہی بات یہ کہ بینگ اے مدر، میں سمجھتی ہوں ماں ہی وہ اولین گود ہے جو بچے کی پرورش کرتی ہے، اس کو تربیت دیتی ہے. اگر ہم وہی والی مثال ہے کہ اچھی مائیں دیں گے تو اچھی قوم بھی ہوگی. ہم خود اپنی اصلاح کریں، ہم اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ آئندہ جو ہے وہ اپنے ایز اے ہیومن بینگ، گڈ ہیومن بینگ بنیں. یہ نہیں کہ جو ہم نے فیس کیا وہ کریں. اچھا انسان جو ہوگا وہ معاشرے میں اچھی روایات کو ہی قائم رکھے گا اور ان خواتین کی وہ عزت کرے گا جو ہم نے فیس کی ہیں. انشاءاللہ تعالی میرا خیال ہے کہ آئندہ آنے کے ٹائم میں وہ مصیبت اور مشکلات وہ نہیں ہوگی سیاست میں جو ہے. آپ اپنی پارٹی کے حوالے سے بتائیں کہ جینڈر ڈسکریمنیشن کتنی ہو رہی ہے وہاں پر، میل ڈومیننسی کتنی ہے. اتنے طویل عرصے سے جو مرد حضرات ہیں وہ رول کرتے آ رہے ہیں، اب اگر خواتین کو وہ کچھ شیئر دے رہے ہیں، کچھ حصہ دے رہے ہیں تو ان کو کتنا ہضم ہوتا ہے؟ نہیں، یہاں جینڈر ڈسکریمنیشن بہت زیادہ ہے. اور یہ تو بات ہے کہ میل جو ہے نا وہ خواتین کو آگے نہیں آنے دیتے، یہ تو ہر جگہ ہے. لیکن بات وہی ہے کہ آپ نے اپنے حق کے لیے لڑنا خود ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو پلیٹ میں رکھ کے سب کچھ پیش ہو جائے گا، بلکہ آپ نے جو کچھ حاصل کرنا ہے وہ اپنی ایفرٹ سے، اپنی ول سے، اپنی جو اسٹرگل ہے اس سے حاصل کرنا ہے. اپنی اسٹرگل، اپنی ول سے سب کچھ حاصل کرنا ہے. جو کچھ بھی ملے گا وہ آپ کو ایک اسٹرگل کے بعد ملنا ہے، پلیٹ میں رکھ کے کچھ بھی نہیں ملنا. تمام لوگوں سے ہم نے یہاں پر بات کی ہے، لیکن ابھی بہت ساری باتیں ہونا باقی ہے. قانون کیا کہتا ہے، مذہب کیا کہتا ہے، یہ تمام باتیں بھی ہم کریں گے. لیکن یہاں پر لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم نے باتیں بہت سے لوگوں سے ہم نے کر لی ہیں، لیکن اصل جاننا بھی یہ باقی ہے کہ جو آئین پاکستان ہے اس کے اندر وومن کے جو رائٹس ہیں وہ کیا ہیں. عدالتوں کے اندر خواتین کس قسم کے کیسز لے کے سامنے آتی ہیں اور ان کو کس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آگاہی کس حد تک ان کو ملی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سپریم کورٹ کی سینئر لائر ہیں تنویر زہرا صاحبہ، ان سے بات کرتے ہیں. میڈم سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا کیا رائٹس موجود ہیں آئین پاکستان کے اندر، ہمارا جو پاکستان کا لا ہے وہ کیا کہتا ہے، اس والے سے بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قانون کی جہاں تک بات کریں تو آج سے 20-22 سال پہلے جب میں نے یہ پروفیشن جوائن کیا اس وقت تو ایسا کوئی اتنے خاص قوانین موجود نہیں تھے، لیکن لاسٹ ایک ڈیکیڈ کے اندر بہت ساری قانون سازی ہوئی ہے. اور آئین پاکستان کو سامنے رکھتے ہوئے خواتین جس طرح کے مسائل کا شکار تھیں، اسپیسیفکلی جو انہیریٹنس کے لاز ہیں اس میں خاصی چینجز آئی ہیں. اس میں نہ صرف پینل کلازز ایڈ کی گئی ہیں بلکہ جو اسپیسیفک ایک بل ہے وہ پاس کروایا گیا ہے تاکہ وہ خواتین جن کو ان کے انہیریٹنس سے ڈپرائیو کر دیا جاتا ہے اس کو وہ فوری طور پہ اویل کر سکیں. اور اس میں خصوصی طور پہ جو بات قابل ستائش ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی خاتون چاہے اس کو 20 سال کا عرصہ ہو گیا یا 30 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، اس کے لیے میعاد جو ہے وہ قطعی کوئی معنی نہیں رکھتی. وہ کسی بھی وقت کورٹ میں آ کے یہ کلیم کر سکتی ہے کہ مجھے میرے بہن بھائیوں نے یا کسی بھی رشتہ دار نے مجھے پراپرٹی سے ڈپرائیو کیا ہے.
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जिस पे कानून साजी की गई वो ख़वातीन जो वर्किंग वुमेन हैं उसमें उनके हरासमेंट के हवाले से बहुत सारे इश्यूज सामने आ रहे थे। उस पर एक बाकायदा कानून पास हो गया वुमेन प्रोटेक्शन पे। उसमें भी बाकायदा अब उस कानून की प्रोमलगेशन के बाद तमाम इदारे उनके अंदर एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का बनाया जाना लाजमी हो गया, ताकि अगर कोई भी ख़वातीन जिनको हरासमेंट का सामना है और वो अपने आप को वहाँ पे कंफर्टेबल फील नहीं करती, वो किसी भी वक्त वो कंप्लेंट फाइल कर सकती हैं और उस पर बाकायदा फिर सज़ाएं भी तजवीज़ की गई हैं। और इसी के साथ साथ जो पीनल क्लॉजेज़ हैं वो भी क्रिमिनल लॉ के अंदर ऐड की गई हैं कि अगर किसी खातून को ज़बरदस्ती उसकी प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस किया जाता है तो फौरी तौर पे उस पर FIR भी लॉन्च हो जाएगी। मतलब इस टाइम तमाम तर कवानीन ऑलमोस्ट हमारे सिस्टम के अंदर आ चुके हैं, हमारे जो अदालती जो हमारा जुडिशल सिस्टम है उसके अंदर आ चुके हैं। कोई आपको कोई ऐसा सुकम नज़र आता है, कोई कमी नज़र आती है कि यहाँ पर बेहतरी की गुंजाइश बाकी है, ये चीज़ें बेहतर होनी चाहिए? जैसे कि आपने पहले कहा कि 20-22 साल पहले इतना नहीं था, लेकिन एक जो अशरा गुज़रा है उसमें काफ़ी बेहतरी आई है, तो मज़ीद क्या बेहतरी हो सकती है, इस हवाले से हमें बताएं। देखिए, हमारे यहाँ पे जो अफसोसनाक बात है वो ये है कि लेजिस्लेशन तो हर हाल में कर दी जाती है। कोई भी अगर मजबूत गवर्नमेंट आती है लेजिस्लेशन कर दी जाती है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ लेजिस्लेशन आने से पहले अवेयरनेस प्रोग्राम लॉन्च करने बहुत ज़रूरी हैं, ताकि वो ख़वातीन जिनको राइट्स मिलने हैं उनको पता हो कि हमने किस फोरम पे जाना है। इसलिए मेरा ये मानना है कि जब किसी किस्म की कोई लेजिस्लेशन आती है तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जो उससे कनेक्टेड हैं उसको ऑन बोर्ड लेना चाहिए गवर्नमेंट को, और पहले अवेयरनेस लॉन्च करें, अवेयरनेस प्रोग्राम हो, उसके बाद ये कानून की लेजिस्लेशन हो। ख़वातीन को तो पहले मसाइल का सामना होता है कि वो बेचारियाँ खुद नहीं जा पाती डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक, या जो भी आगे बड़ी हाई कोर्ट्स होती हैं वहाँ तक नहीं जा पाती, तो उनको एक और मसले का सामना करना पड़ेगा। ये तो एक और मसला आ गया ना। तो अगर इसके अलावा हम बात करते हैं हरासानी के हवाले से, या ख़ास तौर पर अगर हम बात करते हैं उनकी विरासत के हवाले से, तो विरासती मामला अदालतों के अंदर अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं जो लटके हुए हैं, तवील अरसे से स्टेज चल रहे हैं उनके ऊपर। तो अब कहने को तो उसके ऊपर काम चल रहा है, लेकिन उस खातून का नाना नफ़का कैसे पूरा हो रहा है, उसका घर कैसे चल रहा है, उसके अखराजात कैसे पूरे हो रहे हैं, इसके ऊपर कोई नहीं सोचता। तो इसके ऊपर क्या वकला जो हैं सोचते हैं, या बस पेशी पे पेशी लेना वो खुद उनका ज़मीर गवारा करता है इस बात? देखिए, इसी इनहेरिटेंस के कवानीन को मज़ीद जो टू द एक्सटेंट ऑफ ख़वातीन हैं, फ़ीमेल की हद तक इसको उन्होंने मज़ीद जो है वो शॉर्ट कर दिया है। वो इस तरीके से कि एक रिसेंट बिल आया है जिसमें एक वफाकी मुतसिब को तैनात कर दिया गया है जो एक खातून है, वो इवन जो पेंडिंग मैटर्स हैं कोर्ट्स के उनके ऊपर भी एक्शन ले सकती हैं, और 3 महीने के अंदर अंदर उन्होंने उसका रिजॉल्व कराना है। तो इस हवाले से ख़वातीन के लिए बहुत खुश आइंदा ये बात। 3 माह के अंदर उनके तमाम तर मामला क्लोज होंगे ये वाले। तो एक मसालती सिस्टम भी तो आया था ना, ख़ासतौर पर जिसमें फैमिली कोर्ट्स की चीज़ें डिस्कस होना थी, लेकिन वो मसालती सिस्टम भी अपनी मौत आप मर गया, या कह लें कि ख़त्म कर दिया गया उसको, या कामयाब नहीं होने दिया गया। उसके पीछे आखिर क्या वजूहात थी? वो भी तो ख़वातीन को सपोर्ट करने के लिए ही था। देखिए, हमारे यहाँ अलमिया ये है कि ये जो कानून है ADR का, जिसको ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कहा जाता है, ये बरस से हमारे कानून के अंदर मौजूद था, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन ज़ीरो थी। अभी कुछ अर्सा पहले पिछले 5 साल में देखा गया कि इन्होंने यहाँ पे एक ADR कोड जो है डेवलप की, लेकिन ADR कोड को ये नहीं पता था कि मेरे जुरिस्डिक्शन क्या है। ADR कोर्ट ने भी उसी तरीके से एक्ट करना शुरू कर दिया जो एक नॉर्मल कोर्ट करती है। हालांकि ADR कोर्ट के अंदर जब कोई मैटर आता है उसको आपने मसालियत की तरफ लेके जाना होता है। हमने इवन यहाँ पे मीटिंग की फॉर मल्टीपल टाइम्स डिस्ट्रिक्ट जजेस के साथ, और उनको अपनी आपको वॉलंटियर किया उनके सामने कि आप सीनियर लॉयर्स जो ऑनेस्टली यहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी एक टीम बना दें, और वो आपको यहाँ पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे टू रिजॉल्व दिस मैटर्स ऑन टेबल। अब इस ऑफर के बावजूद भी इस इशू के ऊपर उस तरीके से काम नहीं हो रहा, और मैं ये गारंटी के साथ कहती हूँ अगर इस तरह की 2 या 3 सीनियर लॉयर्स की टीमें बन जाएं तो हम 50% तक लिटिगेशन को कर्टेल कर सकते हैं एज फार एज कहा तो ये जाता है कि लायर्स तो चाहते ही नहीं है मसाइल हल हों, वो तो पेशी मिले तो उनको ज़्यादा खुशी होती है कि मामला लंबा चला, रोटी रोजी लगी हुई है। आप कह रही हैं कि ये कुछ लायर्स ऐसा चाहते हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल है? देखिए, मैं बहुत सारों को तो नहीं जानती, मैंने खुद अपने आप को वॉलंटियर किया, मेरे कुछ असातिज़ा हैं जो इसमें मेरे साथ खड़े हुए हैं। हमने इवन ये भी ऑफ़र दी कि जो वकला हमारे साथ ADR सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं और ख़ुद को वॉलंटियर करना चाहते हैं, हम इवन उनको गाइडलाइंस देने के लिए यहाँ पे बार रूम में 1 से 2 बजे की जो ब्रेक होती है उसमें उनको अवेयर करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अदालतों के ऊपर जब तक बोझ कम नहीं होगा ये लिटिगेशन कम नहीं होगी। देखिए, सबसे तकलीफ बात यह है कि हमारे वकला कम्युनिटी, गो के मेरी अपनी कम्युनिटी है, लेकिन तवक्कुल की बहुत कमी है इसमें। ये एक अगर अपने क्लाइंट को शिकार समझना छोड़ दें तो लिटिगेशन बहुत हद तक कम हो सकती है।
ایک ہراسانی کا مسئلہ ہوتا ہے ورکنگ وومن کے لیے، لیکن بدقسمتی سے خاص طور پر آج کل یونیورسٹیز کے اندر میل اساتذہ بھی ہوتے ہیں، فیمیل اسٹوڈنٹس بھی ہوتی ہیں، فیمیل اساتذہ بھی ہوتی ہیں اور میل اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں. تو ہراسانی کا معاملہ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے تعلیمی اداروں کے اندر. تو تعلیمی اداروں میں ہراسانی کو ہم کیسے کم کر سکتے ہیں لیجسلیشن کے ذریعے؟ حالانکہ یونیورسٹی تو کہتی ہیں کہ ہم ہراسانی سے فری جو ہے ہراسمنٹ فری ہم یونیورسٹی بنا رہے ہیں، لیکن قانون اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے جو ہراسمنٹ کا ایکٹ ہے اس کی دو طرح سے انٹرپریٹیشن بہت ضروری ہے اور اس کو اویئر کرنا بہت ضروری ہے. تعلیمی اداروں میں اگر اس کے حوالے سے اویئرنیس پروگرام دیے جائیں. ہراسانی دونوں طرف سے ہو سکتی ہے. ابھی ریسنٹ کیسز آپ کے سامنے ہیں جو میڈیا پہ بہت زیادہ جن کو کوریج مل رہی ہے. میل کو بھی اسی طریقے سے ہراساں کیا جاتا ہے اور فیمیل کو بھی کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے جب کوئی نیا قانون بنتا ہے تو اس کو صرف ایک جینڈر اسپیسیفک کر دیا جاتا ہے. جینڈر اسپیسیفیکیشن نہیں ہونی چاہیے. اس کا جو آلٹرنیٹ ہے وہ ضرور بتانا چاہیے کہ اگر آپ اس قانون کو ابیوز کریں گے تو اس کی بھی سزائیں موجود ہیں. تو اس حوالے سے اویئرنیس دیں گے تو قانون پازیٹیولی امپلیمنٹ ہوگا. چھوٹی بچیوں اور بچوں کے حوالے سے بھی کیسز بہت سارے رپورٹ ہوتے ہیں، اور خاص طور پر اگر ہم بات کرتے ہیں ساؤتھ پنجاب میں تو یہاں پر اس کی شرح تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے. تو اس حوالے سے کوئی الگ سے قوانین ہونے چاہیے یا بس جو قانون موجود ہیں پہلے سے ہی اس کے اندر سے ہی کوئی نہ کوئی چیز نکل آتی ہے؟ اف آئی ایم ناٹ رانگ تو آپ انڈیکیٹ کر رہے ہیں جو بچیوں کی چھوٹی عمر میں شادیاں کر دی جاتی ہیں تو اس پہ باقاعدہ میں نے جیسے آپ کو کہا پینل کلازز اسپیسیفکلی انسرٹ کر دی گئی ہیں. جو فورس میرجز پہ ہیں، جو بدلے صلح کی شادیاں ہوتی ہیں، سوارا ہے، ونی ہے، اس پہ انہوں نے پینل کلازز ایڈ کر دی ہیں اور اس میں بڑی سخت قسم کی سزائیں رکھی ہیں. تو اس حوالے سے ہمیں امید ہے کہ اس میں پازیٹیو کوئی چینج آئے گا. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہم تمام لوگوں سے بات کر چکے ہیں، خاص طور پر خواتین کو کہاں کہاں پر مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان مسائل کے حوالے سے جو ایک خواتین کو آگاہی دینے کی بات ہو رہی ہے وہ کس کس لیول پہ ہو رہی ہے. حکومت اس حوالے سے کیا کر رہی ہے، پولیٹیکل پارٹیز کے اندر اس حوالے سے کیا ہو رہا ہے، اور خاص طور پر اگر ہم بات کرتے ہیں وہ تمام خواتین جو اپنے آپ کو ایکٹیوسٹ کہلواتی ہیں وہ اپنا کیا سٹینس رکھتی ہیں اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے. اور پھر آ جاتی ہے بات عورت مارچ کے حوالے سے کہ وہ خواتین میں کتنی آگاہی پھیلا رہا ہے. لیکن جب ہم ان تمام تر چیزوں کو دیکھتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہمارے مائنڈ میں ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو بھی آتا ہے کہ آخر قانون ہمیں پاکستان کے اندر یہ رائٹس دیتا ہے. سماجی جو معاملات ہیں وہ کچھ ایسے ہیں جو ہماری مقامی روایات ہیں وہ کچھ ہمیں اس طریقے کی پروٹیکشن فراہم کرتی ہیں، لیکن ہمارا مذہب جو ہے ہمیں کس طرح کی پروٹیکشن فراہم کرتا ہے. اس وقت مذہبی نقطہ نظر جاننے کے لیے کچھ خواتین ہمارے ساتھ موجود اس حوالے سے ہم ان سے بات کرتے ہیں. سب سے پہلے پروفیسر شادیہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. میڈم سب سے پہلے تو آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اس کے بعد بتائیے گا کہ کیسے دیکھتی ہیں آپ خواتین کے حقوق کو مذہبی نقطہ نظر کے حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھیں جی، مذہبی نقطہ نظر سے آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو پھر تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئے تھے تو عورت کو تو اسی وقت عزت حاصل ہو گئی. اس کو ماں بھی ملی، اس کو بیٹی کا رتبہ بھی ملا، بیوی کا رتبہ بھی ملا، بہن کا بھی ملا، اور وہ ساری چیزیں اسے حاصل ہو گئی جو وہ پہلے حاصل نہیں کر پائی تھی. تو مذہبی نقطہ نظر تو ویری کلیئر. آپ کہنا چاہیں کہ یہ جو عورت مارچ آج نکلی ہوئی ہے آپ کے پاس، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ لوگ تو وہ ہیں جو ہمارے معاشرے کا کوڑا ہے. مطلب میں تو ان کو یہی کہتی ہوں کہ دیز آر دا پرسن جو نہ عورتیں ہیں نہ مرد کہیں پہ بھی آپ کنسیڈر نہ کریں، کیونکہ یہ تو ہماری پوری قوم کو برباد کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. اور شاید آپ نے سنا بھی ہو کہ اگر ایک عورت آپ کی دیندار ہوتی ہے تو آپ کی نسلیں بنتی ہیں. آپ کس قسم کی آزادی چاہ رہے ہیں پہلے آپ یہ دیکھیں. مطلب یہ ڈیفائن کرنا ہوگا، مطلب اپنے رائٹس چاہیے یا ان کو آزادی چاہیے، مطلب اس چیز کو ڈیفائن کرنا ہوگا. یس، آپ آزادی چاہتے ہیں تو پھر تو آپ بالکل مطلب آپ نیکڈ ہو کے سڑکوں پہ آ جائیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ حالات ایسے آ رہے ہیں عورت مارچ میں کہ وہ خوش ہو رہی ہیں، وہ نعرے لگا رہی ہیں. ہمارا مذہب آپ کو کیا آزادی دے رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں آپ کی عزت کیا ہے. وہ عورت کو یہ بتاتا ہے کہ تمہارا مقام کہاں پہ کھڑا ہے. ریپرزینٹیو آف پاکستانی وومنز نہیں ہیں، لیکن وہ تمام خواتین یہ کہتی ہیں کہ مذہب ان کے اوپر پابندی لگا دیتا ہے، ان کو ایک چار دیواری کے اندر مخصوص کر دیتا ہے کہ آپ نے یہاں رہنا ہے، آپ نے کام نہیں کرنا. کیا اسلام یا مذہب آپ کو اس حوالے سے روکتا ہے کہ آپ نے کام نہیں کرنا یا اپنا آپ منوانا نہیں ہے؟ جس انداز میں اور جس طریقے سے جو الفاظ استعمال کر کے آزادی مانگ رہی ہے تو میں تو وہ یہاں ڈیفائن بھی نہیں کر سکتی
کہ جس انداز میں وہ باہر نکلے ہوئے ہیں. مذہب نے کبھی بھی نہیں روکا کہ آپ کام نہ کریں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کے دادا جان اور ان کی دادی یہ کام کرتے تھے کہ بھئی ہم نے کاروبار بھی کیا ہے انہوں نے, لیکن مذہب نے تو نہیں روکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال لیجئے کہ وہ بھی کاروبار کرتی رہی ہیں, مذہب نے نہیں روکا. آج بینگ انٹرپرینور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایکسیپٹ کیا اور بعد میں ان کو کام جاری رکھنے ان کی ہیلپ کی, اسی کاروبار میں انہوں نے دونوں نے ساتھ دیا اور اس کاروبار کو آگے بڑھایا. وہ کہتے ہیں کہ فیملی جو ہے نا ہرڈلز پیدا کرتی ہے, فیملی سپورٹ نہیں کرتی. آپ کا کیا ماننا ہے کہ فیملی سپورٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ نہیں, یہ جس طرح سے آج باہر نکل رہی ہیں, کون سا باپ کون سا بھائی نے سپورٹ کرے. ہم میں تو ہمت نہیں ہے کہ ہم ٹی وی چلا کے یا نیٹ آن کر کے اپنے بچوں کو بھی دکھائیں کہ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. کیا یہ مذہب سے بالکل آ رہی ہیں؟ یہ ہماری تہذیب نہیں ہے, یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں. پتہ نہیں یہ کہاں کی تہذیب ہے. ہم کہاں کی تہذیب مطلب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ ویسٹ کے اندر یہ تمام تر چیزیں چل رہی ہیں, ہمارے پاس یہ رائٹس نہیں ہیں, ہمیں آزادی نہیں مل رہی, اس چیز کو فالو کیا جا رہا ہے. میرا نہیں خیال کہ ویسٹ میں بھی اس طرح کے لوگ ہیں جو جس طرح یہ نعرے لگا رہے ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے. باکردار لوگ چاہے ویسٹ کے ہوں چاہے پاکستان کے, وہ اس طرح کی بات یا اس طرح کے نعرے نہیں لگا سکتے جو ہم بات کر ہی نہیں سکتے. جو بات ہم کر ہی نہیں سکتے اس طرح کے نعرے کوئی بھی نہیں لگا سکتا. مسز زبیدہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. میڈم, آپ کیا کہتی ہیں ان تمام تر صورتحال کے حوالے سے کہ مذہب روکتا ہے یا سپورٹ کرتا ہے؟ روکتا ہے ہمیں ان چیزوں سے, عورتوں کو روڈ پہ نہیں جانا چاہیے. کیا کرنا چاہیے خواتین کو؟ وہ کہتی ہیں کہ ہم آگے بڑھنا چاہتی ہیں, مذہب ہمیں روک رہا ہے, ہم چاہتی ہیں کہ ہم بڑھیں, تو اسی لیے وہ احتجاج بھی کر رہی ہیں, اسی لیے وہ سڑکوں پر بھی آ رہی ہیں, اسی لیے وہ کلچرل ڈانس جو بھی اپنا معاملہ وہ کر رہی ہیں وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر رہی ہیں. یہ ان کا معاملہ ٹھیک ہے یا مذہب نے ان کو پہلے ہی رائٹس دیے ہوئے ہیں, مزید رائٹس کی ضرورت نہیں ہے؟ مذہب نے انہیں کیا رائٹس دیے؟ ہمارے مذہب میں تو عورتوں کا روڈ پہ آنا, ان کی اس طرح اوپن ہو کے پھرنا, یہ سب منع کیا گیا نا ہمیں. اس کے بارے میں تو ہم اسلام کو فالو زیادہ کریں گے نا. آپ کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ خواتین نے کراچی میں بھی احتجاج کیا, اسلام آباد میں بھی کیا, ملتان میں بھی ہوا, ہر بڑے شہر کے اندر خواتین نے کہا جی کہ وہ صرف اور صرف اپنے کام کی آزادی نہیں مانگتی, کہ خاص طور پر ان کو جو جنسی ہراسانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ان کو جو باقی معاملات کے حوالے سے جو ورک پلیس پہ جو ان کو انکمفرٹیبل فیل کروایا جاتا ہے, اس کے خلاف بھی وہ سڑکوں پر نکلی ہیں اور اس کے خلاف بھی آواز اٹھا رہی ہیں. تو 8 مارچ صرف ایک سمبولک ڈے ہے, ورنہ تو ان کو ہر روز اس طرح کے معاملات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو آخر ان معاملات کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ اٹس ویری سمپل. لیکن سمبولک ڈے اس کو ہم نے بنانا شروع کیا ہے, یہ کوئی ہماری روایات میں نہیں ہے. ہم تو وہ بدبخت قوم ہے نا جو ایون 14 فروری کو ہم نے معصوم کر دیا جی یہ تو لو ڈے ہو گیا. سمپل بات یہ ہے کہ آپ کو تو اپنی تہذیب کا نہیں پتہ, ہمیں اسلامی روایات کا علم نہیں ہے. ہمارے پاس دیکھیں, میں نے آپ کو پہلے یہی کہا تھا کہ ورک پلیس پہ ہراسمنٹ تبھی ہوتی ہے جب عورت اپنے مقام سے گرتی ہے. فیشن کرنا برا نہیں ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ خواتین کو جبری طور پہ برداشت کرنی پڑتی ہے, ورنہ ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ کو فائر کر دیا جائے گا, آپ کو ہم نکال دیں گے, اس طرح کے معاملات. دیکھیں یہ وہ سارے معاملات ہیں جس کو ایک طریقے سے حل کرنا چاہیے, کیا جانا چاہیے. اس کے لیے یہ طریقے درست نہیں ہیں. آپ باہر نکلیں, آپ بات کس کی کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو وہ ایلیٹ کلاس ہے جس کا ان سارے معاملات سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ان کو تو کبھی کوئی مسئلے اور مسائل نہیں ہوتے نا. مسئلے مسائل اگر حل ہی کرنے ہیں تو پھر آپ جو ہراسمنٹ آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں, یا پاکستان میں جس طرح سے بچیوں کا قتل ہوتا ہے یا سب ہوتا ہے, وہ بچیوں کا قتل کیوں ہو رہا ہے پہلے ان سمٹمس پہ بات کرنی چاہیے, پہلے ان کو ختم کرنا چاہیے. گورنمنٹ کا کام ہے, نہ کہ عورتیں باہر سڑک پہ نکلیں گی اور یہ سارے چیزوں پہ کام. جو ایجنڈا ہے یہ پاکستان کا اپنا نہیں ہے, فورن ایجنڈا ہمارے پاس ہمیں پلانٹ کیا جائے. یہ بالکل پاکستانی ایجنڈا نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو. تو آپ کیا کہتی ہیں پاکستانی خواتین کو کیا کرنا چاہیے جو ان کے ساتھ ایک خواتین ملنا شروع ہو گئی ہیں, ہر سال ان کی تعداد میں بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے, تو کیا کہیں گی آپ, ان کو نہیں آنا چاہیے سامنے؟ دیکھیں وہ جتنی خواتین ان کے ساتھ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں آپ کو, وہ خواتین صرف وہی ہیں جو نکلنا چاہ رہی ہوں گی. ہمارے پاس آپ بیسیکلی جو پرابلم یہاں پہ صرف یہ آ رہا ہے کہ ہم نے, اب دیکھیں میں جاب کرتی ہوں, میں باہر بھی جاتی ہوں, میں بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو میں سمجھتی ہوں کہ بہاولپور میں رہتے ہوئے مشکل ہے, لیکن میرے ساتھ بہت ساری خواتین بھی نکل رہی ہیں, بہت سارے کام بھی ہو رہے ہیں. تو ہمارا معاشرہ اصل میں چاہتا کیا ہے, وہ آپ دیکھیں میڈیا کا سب سے بیسک کام یہ آتا ہے. میڈیا ان کو اگر دکھاتا ہے تو پھر ایسی خواتین کو کیوں نہیں دکھاتا جو باپردہ ہیں, جو بہترین کام کر رہی ہیں, ان کو کیوں نہیں ابھارا جاتا؟ ان کو کیوں نہیں ابھارا جاتا؟ خاص طور پر 8 مارچ کو خواتین کی جانب سے, جماعت اسلامی کی جانب سے ایک
हया डे के तौर पर भी मनाने का फ़ैसला किया गया था और कहा गया था कि ख़वातीन इस दिन को अपने घरों में रहेंगी और ख़ास तौर पर कुछ एंटी औरत मार्च हमें प्ले कार्ड्स भी नज़र आए थे। तो इस हवाले से क्या कहती हैं आप कि उन प्ले कार्ड्स की वजह से औरत मार्च के ऊपर कोई असर पड़ा? जो जमात इस्लामी के थे काफ़ी असर हुआ है, जिनको अवेयरनेस नहीं थी कि हमने इनको जवाब देना है, हमने इनको सीधी राह पे लाना है। हम भी हैं, हम भी आज़ादी से बाहर निकलते हैं, हमें किसी चीज़ के लिए नहीं रोका जाता, लेकिन एक लिमिट है, एक तरीक़ेकार है जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। उन्होंने कभी भी पाबंदी नहीं लगाई। लेकिन ये तो आजकल वो जो कह रहे हैं, ये हमारी तहज़ीब ही नहीं है, ये तहज़ीब कुफ्र अलहाद की तहज़ीब है। जमात इस्लामी ने भी एक अपनी काविश की थी और उसके बाद वो तमाम ख़वातीन जो 8 मार्च को अपना एक पावर शो करती थी, उनको भी जवाब दिया जाता था और उनको भी जवाब देने वाले सामने आए थे, जिसके बाद कुछ हद तक लोगों ने उनको सपोर्ट भी किया और कुछ हद तक ख़वातीन को, जो आम ख़वातीन थी जिनको इस तमाम तर मामले से कोई लेना देना नहीं था लेकिन अपने राइट्स चाहिए थे, उनकी भी कुछ हद तक आवाज़ें सामने आना शुरू हुई थी। और अगर हम बात करते हैं आज के दिन की, तो आज का दिन भी हम इसी तरह ही गुजार रहे हैं कि जैसे 8 मार्च कभी हमारी ज़िंदगी में आया ही नहीं, और 8 मार्च अगर आया भी था तो सिर्फ़ और सिर्फ एक सिंबॉलिक डे था और वो गुज़र गया, जैसे कि ये दिन कभी हमारे पास था ही नहीं। सिर्फ इसी वजह से कि ख़वातीन हमारे माशरे में आज भी अपने राइट्स के लिए स्ट्रगल करती हुई हमें नज़र आती हैं, लड़ती हुई हमें नज़र आती हैं, और वहीं पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जिससे हम सिनफी इम्तियाज़ कहते हैं, वो हमें होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं लेजिस्लेशन की, पाकिस्तान में मौजूद है, सिर्फ उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इस्लाम के अंदर तमाम तर कवानीन मौजूद हैं, ज़ाब्ता अखलाक मुकम्मल तौर पर मौजूद है, सिर्फ़ और सिर्फ अमल की कमी है। अगर इन तमाम चीज़ों पर अमल कर लिया जाए तो ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाएगी। इसके साथ ही हमारा जो प्रोग्राम है इसका वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह जल्द हाज़िर होंगे नए टॉपिक के साथ। अपने मेज़बान तैयब सैफ को इजाज़त दीजिए।